الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم واجب الاحترام اساتذہ کرام منصفین اعظام مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر طلباء ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی تسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلامی معاشرہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انسانوں کے مل جل کر رہنے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جب بہت سارے انسان مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان مختلف تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی کسی کا کرایہ دار ہوتا ہے، کوئی مالک ہوتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، کوئی دکاندار ہوتا ہے، کوئی خریدار ہوتا ہے، کوئی حکیم اور ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی امام ہوتا ہے، کوئی مقتدی ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی شاگرد ہوتا ہے، کسی سے خاندان کے تعلق ہوتے ہیں، کسی سے وطن اور زبان کے تعلق ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کی وجہ سے کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے اور نفرت بھی ہو سکتی ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اپنائیت بھی ہو سکتی ہے، اجنبیت بھی ہو سکتی ہے، بعد بھی ہو سکتا ہے اور قربت بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ مثال پیدا ہو تو اسلام اپنے ماننے والوں کو کچھ مخصوص قسم کی ہدایات دیتا ہے۔ ان ہدایات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے سے اسلامی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ ہدایات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث میں مذکور ہے، لیکن میں اس مختصر وقت میں صرف ایک آیت اور صرف ایک حدیث کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے بھائی بھائی ہیں، خواہ ان کا وطن الگ ہو، ان کی زبانیں جدا ہو، ان کے رنگ مختلف ہو، وہ بہرحال بھائی بھائی ہیں۔ ان میں سے ایک امیر ہے، دوسرا غریب ہے، ایک مالک ہے، دوسرا مزدور ہے، ایک دکاندار ہے، دوسرا خریدار ہے، ایک امام ہے، دوسرا مقتدی ہے، ایک چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے، ایک پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا ہندوستان میں رہتا ہے، ایک عربی ہے، دوسرا چینی ہے۔ ان سارے اختلافات کے باوجود وہ بھائی بھائی کیوں ہے؟ وہ کون سا رشتہ ہے جس نے ان کا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے؟ سامعین محترم، قرآن کہتا ہے کہ ان کے درمیان ایمان کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ سارے رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ رنگ، نسل اور زبان کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں مگر یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کالے کو گورے کا بھائی بناتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو امیر کو غریب کا بھائی بناتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو افریقی کو امریکی کا بھائی بناتا ہے۔ ان دونوں کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، منزل ایک ہے، طرز زندگی ایک ہے، مقصد زندگی ایک ہے، نظریہ ایک ہے، محبت اور نفرت کا پیمانہ ایک ہے، لہٰذا وہ بھائی بھائی ہیں۔ جب ایمان والے ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع کر دے تو اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ سامعین محترم، اب آئیں اس حدیث کی طرف جس کی مدد سے میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آپس میں محبت اور ہمدلی کے معاملے میں مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم مل کر جلتا ہے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب وہ مسلمان جتنے واحد کی طرح بن جائے گے تو اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اگر پاؤں پر زخم لگ جائے تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کی تکلیف سارے مسلمانوں کی تکلیف بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان بھوکا ہوتا ہے تو اس کی بھوک کی وجہ سے دوسرے کو نیند نہیں آتی، ایک مسلمان پر ظلم ہوتے ہے تو اس کی قسمت دوسرا اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے۔ اس کا ہر فرد علاقہ پر نہیں ہوتا بلکہ عظیم مرد کی اینٹ ہوتی ہے، ہر اینٹ دوسری سے جڑی ہوتی ہے، ہر اینٹ دوسرے کے سہارا ہوتی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، جہاں ذات اور قبیلے کی بات ہو رہی ہے، جہاں صوبے اور زبان کے اختلافات چل رہے ہیں، جہاں فرقوں اور جماعتوں کا ٹکراؤ ہو رہے ہیں، جہاں کسی کو کسی دکھ درد احساس نہیں، کیا آپ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا خوب کہا جناب الطاف حسین حالی نے، فرقے بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقے بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یورپ کے غیر مسلم اپنے سارے ملکوں کے لیے مشترکہ کرنسی جاری کر رہے ہیں، وہ ایک ہی پاسپورٹ جاری کرنے پر غور کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف ہر سطح پر متحد ہو چکے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمان منتشر ہیں، وہ اپنے مفادات میں جھگڑے ہوئے ہیں، وہ پوری دنیا میں کیا متحد ہو گئے، کسی ایک ملک میں متحد نہیں۔ انہیں اپنے انفرادی مفادات سے غرض ہے لیکن اس میں مفادات کی کوئی فکر نہیں۔
अगर फ़लस्तीन के लाखों मुसलमान रात को भूखे सोते हैं तो दुनिया के बाकी मुसलमान इनकी भूख का दर्द महसूस नहीं करते। अगर कोसों के मुसलमानों को घर से बगैर काट दिया गया है तो अरब बाज़ मुसलमानों को कोई फिक्र लायक नहीं। मेरे दोस्तों, जिस दिन से इस्लामी माशरा वजूद में आ गया, हर मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का दर्द महसूस कर लिया। वो दिन मुसलमानों की इज्जत और रफ़ात का दिन होगा और वो दिन कुफार की रुसवाई और जिल्लत का दिन होगा। अल्लाह करे हम कम अज़ कम अपने मुल्क, अपने शहर, अपने मोहल्ले में सही इस्लामी माशरा कायम करने में कामयाब हो। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।